السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے کما درسنا فی الدروس الماضیہ عن کتب الاطراف، ما درسنا عن کتب الاطراف وما اخذنا عن کتب الاطراف، بل درسنا واخذنا ما معنى الاطراف، فالاطراف معناه فی اللغہ الناحیہ، کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کے کنارے کو کہتے ہیں، کنارے کے حصے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں کہتے ہیں اطراف ذکر و طرف الحدیث، ذکر و طرف الحدیث الدال علی بقیتہ، کہ حدیث کے ایک طرف کو، ایک کنارے کو، ایک ٹکڑے کو ذکر کرنا جو کہ پورے حدیث پر دلالت کرے، جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اب اس حدیث کو ہم ٹکڑے کو ذکر کر دیتے ہیں، لیکن یہ پوری کی حدیث جو اس کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، یہ پوری حدیث پر دلالت کرتی ہے۔ تو یہی ہے ذکر طرف الحدیث الدال علی بقیتہ وجمع اسانید علی سبیل الاستیعاب، اور استیعاب کے طور پہ اس حدیث کی تمام سندوں کو اکٹھا کرنا، یا بعض یا مخصوص کتابوں کی سندوں کو، اس حدیث کے سندوں کو جو بعض کتابوں کے اندر، مخصوص کتابوں کے اندر پائی جا رہی ہیں، ان کو جمع کرنا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ اب کہ اس کی شروعات، اس کی نشو و نما کیسے ہوئی اطراف کی؟ اس کی شروعات تابعین کے دور میں ابراہیم بن یزید النخعی فرماتے ہیں قال لا بأس بکتابۃ الاطراف، کہ ہم لوگ اطراف یعنی حدیث کے ٹکڑے کو لکھنے میں کوئی حرج، کوئی قباحت نہیں سمجھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ابو خیثمہ محمد بن سیرین سے روایت کہتے ہیں محمد بن سیرین کنت القى عبیدہ و ابن عمر السلمانی بالاطراف، کہ میں عبیدہ سے ملتا تھا اطراف لے کر کے، یعنی کہ عبیدہ کے پاس جاتا تھا اور ان سے اطراف لیتا تھا، یا ان کے پاس ہم دونوں حدیثوں کے اطراف کو لکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اطراف حدیثوں کو کتب الاطراف میں کیوں لکھا گیا ہے، یا اس کی وجہ کیا ہے، یا کیوں حدیثوں کو اطراف کے اعتبار سے مرتب کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں القصد منها ترتیب الاحادیث وتسہیلها على من يروم معرفة مخارجها، کہ حدیثوں کو اطراف پر اس لیے مرتب کرتے ہیں تاکہ ان حدیثوں کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو، حدیثوں کو ڈھونڈنے میں کیا ہو؟ آسانی ہو، اور ان حدیثوں کا مخرج کہاں ہے، ان حدیثوں کا سورس کہاں ہے، مصدر کہاں ہے، کہاں سے وہ کس حدیث کس کتابوں کے اندر وہ ذکر کی ہے، ان کو ڈھونڈنے میں ہمیں آسانی ہو۔ کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، صحابی کے نام کو حروف معجم میں مرتب کرتے ہیں، اور اس صحابی کی جتنی حدیثیں ہیں اس کی حدیث کے طرف کو ذکر کرتے ہیں، اور وہ حدیث کا مخرج، مصدر کہاں کہاں، کس کتاب کے اندر، کس باب میں، کس جلد کے اندر، کتنی نمبر حدیث ہے، ساری چیزوں کو آسان ذکر کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی حدیث ڈھونڈنی ہے جیسے انما الاعمال بالنیات کس کتاب کے اندر ہے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ مسند عمر بن خطاب کے اندر جائیں گے۔ عمر بن خطاب کے اندر اگر وہ مکثر ہیں تو عمر بن خطاب سے روایت کرنے والے کون ہیں، ان کی مسند کے اندر جا کر کے اس حدیث کس کتاب کے اندر، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، کس باب، کہاں، کتنی نمبر حدیث، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس سے ہم بآسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہی کام کتب اطراف نہیں ہوتی تو ہمیں بخاری پوری پڑھنی پڑتی، کہاں یہ حدیث ذکر ہے، اس کے بعد مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ایک ہی کتاب حدیث کے ہمیں ڈھونڈنا ہے، یعنی کہ ایک حدیث کو ڈھونڈنے میں، اس کی تمام طرف کو ذکر کرنے میں، اس کے تمام مخارج کو، مصدر کو ڈھونڈنے میں مہینے لگ جاتے۔ تو کیا ہے، حدیثوں کے مخرج کو ڈھونڈنے کی آسانی کے لیے حدیثوں کو اطراف پر مرتب کیا گیا ہے، اور اس کی متعدد جو سندیں ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ تو کتب اطراف کون سی، کتنی کتبیں ہیں جو اطراف پر لکھی گئی ہیں؟ تو ان میں سے جو سب سے پہلے کتب الاطراف ہے وہ اطراف الصحیح ہے، یعنی بخاری مسلم کی اطراف لکھی گئی تھی۔ اس کے لکھنے والے ابو مسعود ابراہیم بن محمد بن عبید الدمشقی ہیں۔ اطراف الصحیح ہے، مؤلف کون اس کے؟ ابو مسعود ابراہیم بن محمد الدمشقی۔ دوسری کتاب اطراف الکتب الستہ، یعنی کتب ستہ، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ۔ لیکن کنہوں نے کتب ستہ کے اطراف کو جمع کیا ہے، اور یہ کون ہے، اس کتاب کا مؤلف کون ہے؟
محمد بن طاہر القیسرانی اور مقدسی، چاہے مقدسی کا چاہے قیسرانی کے۔ اس کے بعد دوسرے اطراف الکتب الخمسہ، 5 کتابوں کے، ابن ماجہ کو چھوڑ کر کے 5 کتابیں، یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ان 5 کتابوں کے اطراف کا ذکر کیا کہ مصنف کون ہے؟ ابو العباس احمد بن ثابت الترقی۔ اس کے بعد تیسری کتاب ہے الایماء الی اطراف کتاب المؤطا، یعنی صرف اور صرف امام مالک رحمہ اللہ کتاب مؤطا کے اطراف کو اس کتاب کے اندر ذکر کیا۔ اس کے مصنف کون ہے؟ ابو العباس احمد بن طاہر الدانی۔ اس کے بعد ہے الاشراف علی معرفۃ الاطراف، اس کے اندر صرف سنن اربعہ، بخاری مسلم کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف سنن اربعہ، یعنی ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان تمام 4 کتابوں کے حدیثوں کے اطراف کو ذکر کیا گیا ہے۔ کس کی ہے؟ ابو القاسم ابن عساکر رحمہ اللہ کی ہے۔ اس کے بعد ہے تحفۃ الاشراف بمعرفۃ الاطراف، جو کہ اطراف میں سب سے مشہور کتاب ہے امام مزی رحمہ اللہ کی۔ اس کے اندر تقریباً انہوں نے کتب ستہ کے جو مصنفین ہیں اور ان کی جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، کتب اس کے اندر انہوں نے تقریباً اصحاب کتب ستہ جو ہیں، تقریباً ان کی جو حدیث کی کتابیں ہیں تمام حدیثوں کے اطراف کو ذکر کیا ہے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب بخاری اور ان کے کتاب کے اندر جو صحیح بخاری کے تعلیقات حدیث ہیں وہ، اب مسلم کے اندر صرف اور صرف امام مسلم کی، امام ابو داؤد کی، ابو داؤد سنن ابی داؤد کی اور مراسل ابی داؤد کی، اسی طریقے سے امام ترمذی کی جامع ترمذی کی اور شمائل ترمذی کی، اسی طریقے سے امام نسائی کی سنن نسائی صغرا اور کبرا دونوں کی، اور عمل الیوم واللیلہ۔ تو اسی طریقے سے جو اصحاب کتب ستہ ہیں ان کی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کے اطراف کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہے دوسری مشہور کتاب اطراف کی اتحاف المہرہ بالفوائد المبتکرہ من اطراف العشرہ، یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی، کن کی ہے یہ؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی۔ اس کے اندر انہوں نے تقریباً 11 کتابوں کے اطراف کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہے اطراف المسند المعتلی باطراف المسند الحنبلی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب مسند احمد بن حنبل، اس کتاب کے اطراف کا اس کے اندر ذکر کیا۔ اس کے بعد ہے ذخائر الموارث فی الدلالۃ علی مواضع الحدیث، یہ کتب ستہ اور کتب ستہ کے ساتھ ساتھ مؤطا، امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب مؤطا، یعنی 7 کتابوں کی حدیث کے اطراف کا ذکر کیا۔ یہ ہے عبد الغنی النابلسی کی۔ تو یہ تھی چند اطراف کی کتابیں۔ ان میں سے جو بہت ہی اہم 2 کتابیں ہیں جن کے ذریعے تخریج کی جاتی ہے وہ ہے تحفۃ الاشراف امام مزی رحمہ اللہ کی اور اتحاف المہرہ امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی۔ تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان کتابوں کا دراسہ کریں گے، کیسے کیسے کتابیں مرتب ہیں، کیسے کیسے ہم ان کتابوں کے اندر حدیثوں کو ڈھونڈیں گے، اور کیسے کیسے اس کے حدیث کے تمام سندوں کے تمام مخرج کو ہم بآسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے رخصت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔